بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ سامعین محترم، آج ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی رمضان المبارک آتا ہے یا عید آتی ہے تو لوگ اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک روزہ کھایا ہے، بعضی 2 روزہ کھانے کا کہہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے چند اہم اور ضروری باتیں عرض کرنی ہے، شاید کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اختلافی مطالعے کا اعتبار فقہا نے کیا ہے، یعنی اختلافی مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ جیسے چاند ایک جگہ طلوع ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کے زوال کا ٹائم ہوتا ہے، تو تیسری جگہ اس کے غروب کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہی اعتبار فقہا نے کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک مطلع ہو، اس لیے کہ مثلا امریکہ اور برطانیہ میں رات ہوتی ہے یا وہاں دن ہوتا ہے تو پاکستان میں رات ہوتی ہے، تو اس طرح ایک ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فقہا نے اس کا اعتبار کیا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جہاں بلاد بعیدہ ہیں تو اس میں اختلافی مطالعے کا اعتبار ہوگا، اور بلاد قریبہ میں ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو افطار کرو، یعنی جب شعبان کا چاند ختم ہو جائے اور تمہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو پھر روزہ رکھو، اور جب عید کا چاند شوال کا چاند نظر آئے تو پھر افطاری کرو۔ یعنی چاند دیکھنے اور چاند کا مدار اور وہ دیکھنا یا 30 دن کا پورا ہونا رکھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30۔ اگر کسی مطلع غبار آلود ہونے کی وجہ سے تمہیں چاند نظر نہ آئے تو پھر 3 دن شعبان کے پورے کرو۔ تو گویا مدار وہ یا چاند دیکھنا ہے اور یا 30 دن کا پورا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ نجوم اور ریاضی وغیرہ کے حسابات وہ مدار نہیں ہے، وہ صرف معاون ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی چاند نظر آئے گا تو وہ روزہ ہوگا، اور جب چاند نظر نہیں آئے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے لوگوں کے اندر جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بڑا نظر آتا ہے، تو لوگ پھر اشکالات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چاند بڑا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک روزہ کھایا گیا ہو۔ اس حوالے سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے اشکالات دور ہوں۔ حضرت ابو البختری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عمرہ کرنے کی غرض سے اپنے شہر کوفہ سے نکلے۔ جب ہم لوگ بطن نخلہ میں جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے ٹھہرے تو چاند دیکھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ چاند دیکھنے کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چاند تیسرے شب کا ہے، اور دوسرے بعض لوگوں نے کہا کہ دوسری شب کا ہے۔ اس کے بعد جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے لوگوں کا بیان عرض کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے چاند کس رات میں دیکھا تھا؟ ہم نے کہا کہ ایسی اور ایسی رات، یعنی پیر یا منگل کی رات میں دیکھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی مدت کو چاند دیکھنے پر موقوف کیا ہے، یعنی جب چاند دیکھا جائے گا تو رمضان کی ابتدا ہوگی، لہٰذا چاند اسی رات کا ہے جس رات میں تم نے اسے دیکھا ہے۔ ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یوں ہے کہ ہم نے ذات عرق میں مذکورہ بالا بطن نخلہ کے قریب ایک مقام ہے چاند دیکھا، چنانچہ ہم نے ایک شخص کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان سے پوچھنے کے لیے بھیجا کہ یہ چاند کس رات کا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان مذکورہ بالا اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کی مدت کو رمضان کا چاند دیکھنے کے وقت تک دراز کیا ہے، لہٰذا اگر 29 تاریخ کو مطلع آبر آلود ہو تو گنتی پوری کرو، یعنی شعبان کے 30 دن پورے کرو اور اس کے بعد روزہ رکھو۔ تو سامعین محترم، اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ چاند کے بڑا ہونے یا چھوٹے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اصل میں چاند کے دیکھنے کا اعتبار ہے۔ لہٰذا جس دن چاند دیکھا جائے گا، جیسے ہم ظہر کے بعد عصر کے ٹائم میں چاند دیکھتے ہیں، تو اگلے دن وہ چاند کا پہلا دن شمار کیا جائے گا۔ اب اگر شعبان کی 30 تاریخ کو دن میں چاند نظر آ گیا تو یہ آئندہ شب کا چاند مانا جائے گا، لہٰذا دن کے وقت روزہ کا حکم نہیں ہوگا، اور اگر رمضان کی 30 تاریخ کو دن میں چاند نظر آ گیا تو اس دن نہ روزہ کھولا جائے گا اور نہ عید منائی جائے گی، بلکہ چاند آئندہ کل کا شمار کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چاند بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ فلکیات والے اور ماہرین جو سائنس اور ماہرین فلکیات ہے، ان کا کہنا ہے کہ چاند پیدا ہونے کے بعد جب اس کے اوپر 16.5 گھنٹے وقت گزرتا ہے تو پھر انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، لہٰذا اگر یہ پاکستان کے حدود میں موجود ہو اور اس کے اوپر 17 گھنٹے 18 گھنٹے وقت گزر جائے تو یہ ہمیں نظر آئے گا اور اس وقت بہت باریک اور چھوٹا ہوگا۔ لیکن اگر اس پاکستان کے حدود میں یہ موجود ہو اور یہاں سے گزرتے ہوئے اس پر 16 گھنٹے یا 15 گھنٹے وقت گزر چکا ہے تو پاکستان کے حدود میں انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکے گی اور یہ یہاں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہم سے جتنے مغرب کی طرف ممالک ہیں ان پر یہ گزرتا ہوا جائے گا، جیسے سعودی عرب ہے تو 2.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا وہاں فرق ہے، تو ادھر چاند نظر آئے گا، تو وہاں نظر آئے گا تو ان کا روزہ ہوگا، لیکن ادھر نظر نہیں آیا تو ادھر ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ جب یہ اگلے دن گھوم کر پاکستان پر آئے گا تو 24 گھنٹے وہ وقت اور 15 گھنٹے مزید وقت اس پر 24 گھنٹے مزید اس پر وقت گزر جائے گا تو یہ تقریباً 39 گھنٹے کا ہو جائے گا، 38-39 گھنٹے کا۔ تو اس وقت اس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں بڑا نظر آتا ہے، تو لوگ خواہ مخواہ شکوک شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک روزہ خراب ہو گیا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث سے اور صحابی کے اقوال سے آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ چاند کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا اعتبار نہیں ہے، یہ عمر کے لحاظ سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے، بس دیکھنے کا اعتبار ہے۔ اب اس حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا اعتبار شہادت کے حوالے سے کس طرح ہے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مطلع صاف نہ ہو، آسمان میں بادل ہوں اور چاند چھپا ہوا ہو تو اس وقت اگر ایک ثقہ اور دیندار آدمی، قابل اعتماد آدمی گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اگر مطلع صاف ہو، بالکل سب کو نظر آنے کا امکان ہو تو اس وقت جمع غفیر کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ گواہی دے دیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی گواہی پھر قابل قبول کر دی جائے گی۔ اب گواہی کون قبول کرے گا؟ تو اس حوالے سے مسئلہ اہم ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گواہی قبول کرنا یہ قاضی کا کام ہے یا ان لوگوں کا کام ہے جو حکومت کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے اس کام کے حوالے سے متعین ہے اور مقرر ہے۔ جیسے پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی ہے، اس میں بڑے بڑے علماء ہیں اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو جب وہ گواہی قبول کریں گے تو پھر وہ گواہی قابل قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ایک آدمی نے چاند دیکھ لیا اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں کی گئی تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح اگر وہ انفرادی کسی کو بتا دے اور اس پر اس آدمی کا اعتماد ہو تو ان کو بھی روزہ رکھنے کا اختیار ہے، لیکن وہ قاضی بن کر، اس کو قاضی بن کر اعلان کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آج مثال کے طور پر پرفتن دور ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہیں، اس طرح اگر ہر آدمی چاند دیکھے اور اعلان کرے تو فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ اس لیے حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ کام حوالہ کیا ہے وہی صرف اعلان کریں اور گواہی ان تک پہنچائی جائے۔ اب ایک سوال اس ضمن میں یہ آتا ہے کہ
یہاں ہمارے KPK اور خیبر پختونخوا کے کچھ لوگ چاند دیکھتے ہیں اور کہنا یہ ہے کہ ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ تو فقہا نے یہ صراحت کے ساتھ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قوانین نافذ کرنا یہ اداروں کی ذمہ داری ہے اور قاضی وقت یا اس کے قائم مقام کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تو یہ اپنے طور پر روزہ رکھیں، لیکن باقاعدہ طور پر اعلان کر کے انتشار پھیلانا یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اگر قاضی کو گواہی پہنچائے اور اگر قاضی اعلان کرے تو پھر ٹھیک ہے اور پھر سب لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چند اشکالات اس کے طور پر آتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہندوستان ہے، پورا ہندوستان ہے، پاکستان کے دوسرے مطلب سوات کے علاقے ہیں، ہزارہ ہے، کوہستان ہے، گلگت بلتستان ہے، اس طرح کشمیر میں کہیں نظر نہیں آتا اور یہ مخصوص علاقے میں چاند نظر آتا ہے، یا مخصوص لوگوں کے اندر درمیان وہ چاند نظر آتا ہے، مخصوص حلقہ اور مخصوص اہل علم کے ماننے والے لوگوں کو نظر آتا ہے، تو یہ چیز قابل اشکال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی وہاں جو شعبان کا چاند ہے وہ کبھی 30 کا پورا نہیں ہوتا ہے، وہ 29 ہی کا ہوتا ہے، یہ بات بھی قابل اشکال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ جب وہ چاند دیکھتے ہیں تو جا کر ہلال کمیٹی والوں کے پاس خود جا کر جن نے چاند دیکھا ہے وہ گواہی دے دیں، کیونکہ ٹیلیفونک گواہی وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ جس نے دیکھا ہے وہ باقاعدہ طور پر جائے اور اپنی گواہی دینے کا اعلان کرے تاکہ اس کا پتہ چلے کہ وہ آدمی عادل ہے، ثقہ ہے، متقی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے میرے خیال میں پشاور یا آس پاس کے علاقے میں جتنے لوگ وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ انفرادی طور پر رکھیں، لیکن اس طرح اعلانات کرنا ان کو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے اور باقاعدہ طور پر کمیٹی کی ذمہ داری ہے، قاضی وقت کی ذمہ داری ہے۔ جب ان نے ذمہ داری اٹھا لیا ہے تو ہم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اگر وہ ہماری گواہی قبول نہیں کرتے تو ہم گناہ گار نہیں ہیں، گناہ گار وہ ہیں۔ اس لیے ریاست کے اندر مختلف قسم کے ریاست قائم کرنا اور اپنے طور پر اس طرح کے براہ راست اعلانات کرنا یہ شرعاً بھی ٹھیک نہیں ہے اور اختلافات کا سبب بھی بنتا ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے روزہ گزر گئے ہیں اور جتنے باقی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح طور پر اپنے دربار عالمی قبول اور منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔